زندگی کی سانسیں لمحہ لمحہ ٹوٹ رہی ہیں اور میں اور آپ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آتا ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے تو پھر کتنی جلدی کام زیرو پہ پہنچتا ہے۔ یہ سانسوں کی ماہو سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں سمجھتا تھا کہ انسان خسارے میں کیسے ہے، یہ تو زندگی کا حسن کشید کر رہا ہے۔ کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ انتخاب مشکل ہو جاتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ پھٹے پرانے لباس لوگ پہنتے تھے اور آج موسم بیت جاتے ہیں، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ ٹوٹی شکستہ سڑکیں اور پگ ڈنڈیاں، اور آج عالی نصب روڈ اور تارکول بچھی سڑکیں، شکستہ مکانوں کی جگہ خوبصورت بنگلے، عالی نصب پلازے۔ انسان تو عروج کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں کیسے ہے؟ ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا گیا۔ زمین کی تنابیں تھامنے کی کوشش میں انسان لگا ہے۔ چاند کی دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد آج مریخ کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا حسن کشید کر لیا ہے۔ تو وہ کہتے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ شکر کندی بیچنے والے بھی آواز لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 روپے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہو، آج گاہک نہیں آیا، پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر برف کل مہنگی بھی ہو جاتی ہے، کل برف ہی نہیں ہوگی، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں رحم کرو، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اگر تو اس برف کو وقت پہ بیچ لے اور اس کے بدلے میں درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، تو آج تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ تو سانسیں سو کر بھی گزر جائیں گی۔ تو زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، زندگی تو کٹ رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، پھر پچھتاوا ہو، بہتر ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے ان کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو سوا کہ جس کا بھائی چلا گیا، جس کا بیٹا چلا گیا، جس کا باپ رخصت ہوا، جس کی ماں جدا ہو گئی، وہ تو صدمے سے 2-4 ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے پسماندگان پر احسان کیا ان کو اٹھا کر۔ تو یہ احسان کس معنی میں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ احسان بئی معنی کہ اللہ نے
ان کی موت کو پسماندگان کے لیے عبرت بنایا اور ان کو ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ اگر ان کی موت اس کے لیے عبرت بنا دی جاتی تو یہ کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ اللہ نے ایک اور موقع سنبھلنے کا دیا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہم سے جدا ہوتے ہوئے لوگ، قبروں میں اترتے ہوئے انسانی قافلے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ میاں یہ جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہو۔ آج ہم کسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں، فاتحہ کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، کل لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ وقت کب آ پہنچے۔ دنیا پر آنے کی ایک لازمی ترتیب ہے کہ پہلے باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتے آتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ ایک دن ملنے آئے تو کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ اسرائیل نے کہا وعدہ رہا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال اتر آئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، آنکھوں میں سفیدی اترنے لگے، تو سمجھ لو یہ موت کا سندیسہ ہے، یہ پیغام موت ہے۔ تو زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی، اور اس کو بلا کر کے قریب بٹھایا اور کہا اگر تو روز آ جایا کرے اور مجھے تذکیر موت کر دیا کرے، مہینے کے بعد تیری کچھ خدمت بھی کر دیا کروں۔ وہ روزانہ آتا ہے اور برسر مجلس کھڑا ہو کے کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے۔ ایک دن آیا تو کہا میاں آج کے بعد نہیں آنا، کوئی اور شخص آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے اور داڑھی پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کیا اور کہا کہ دیکھ یہ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اب تجھے آ کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں، یہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ ہماری پوری داڑھی بھی سفید ہو جاتی ہے لیکن ہماری کرتوتیں تبدیل نہیں ہوتی، ہمارے رویے، ہمارے عمل، ہمارا طرز زندگی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے عبرت ہیں کہ میاں ہم بھی جا رہے ہیں، آخرت کی منزل ہمیں آوازیں دے رہی ہے، قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ تم میرا رزق بننے والے ہو۔ تو یہ موقع ہمارے لیے سنبھلنے کے ہیں، یہاں کسی نے بیٹھ نہیں رہنا، بالآخر کوچ کرنا ہے، جانا تو ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے جاتے پھریں گے، بہتر نہیں کھلے منہ چلے جائیں، اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں اور کھلے منہ آ جائیں، پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے مالک کی دہلیز پہ چلے جائیں۔ چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے، موت سے خلاصی نہیں ہے، ہر صورت ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے جائیں اور موت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے اپنے اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے، یہاں بڑے بڑے نامور اور بڑے بڑے پہلوان، شہنشاہ، کج کلا، بڑے بڑے معالج جو وقت کے مسیحا مانے جاتے تھے، موت نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ
کہ کسی کو پتا تھا کہ یہ چمکتا ہوا چہرہ اور یہ روشن پیشانی جب بولتا ہے تو لہجے کی خوشبو اطراف میں پھیل جاتی ہے، یوں ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اور جس کو ہم گھر بلا کر کے اپنی مجلس میں بٹھا کر کے حضور کی نعتیں سنا کرتے تھے، ہم اتنی جلدی اس کے جنازے میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ آج ان سے ہم وقت لینے کے لیے ان کے ہاں پہنچ کر کے ان سے یہ گزارش کرتے تھے کہ وقت نکالیے اور نغمہ نعت سے ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان کیجیے، اور آج ہم ان سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے خاندان سے، ان کے دوستوں سے، ان کے جامعہ سے یہاں جمع ہونا تھا۔ کیا میرے اور آپ کے خواب و خیال میں بھی کوئی 2-3 ماہ پہلے یہ کہانی تھی؟ لیکن یہ حقیقت واقعہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا جب وہ ہنستا ہوا چہرہ، جب وہ رعنا اور پاکیزہ وجود، جب وہ صحت اور توانائی کا مرقع وجود